العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اس وقت جس موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ 4 آسمانی کتابیں جو باقاعدہ کتابی شکل میں مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ زیادہ مشہور ہیں۔ ویسے تقریباً 104 کتب نازل کی گئیں، جو حقیقتاً ویسے 4 کتابیں ہیں، باقی صحائف ہیں، جیسے مطلب یوں کہہ لیں کہ رسالہ جس کو کہتے ہیں، اس قسم کے رسائل بھی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئے، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کتب کا نام دیا اور باقاعدہ حدیث میں 104 کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو کتب سے تعبیر کیا، اور انشاءاللہ وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ جو 4 ہمارے مذہب اسلام میں یا مسلمانوں میں 4 کتابیں مشہور ہیں، یہ کوئی ہم نے اپنے پاس سے یہ کتابیں وضع نہیں کی ہیں، بلکہ یا ان کی معرفت ہم نے اپنے پاس سے کہیں سے حاصل نہیں کر لی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ان کتابوں کا تذکرہ اور ان انبیاء علیہ السلام کا کہ جن پر یہ کتابیں نازل کی گئیں ان کا باقاعدہ تذکرہ فرمایا ہے، اور ہماری اسلامی معلومات کا بنیادی ماخذ اور بنیادی سورس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ قرآن عظیم ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات جو قرآن میں بیان ہوئے، پچھلے انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابوں کا تذکرہ اور جو بہت سارے معاملات قرآن میں بیان ہوئے، وہ ہمارے لیے 100% شیورٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، بالکل یقینی وہ بات ہے، اس لیے کہ یہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقینی طور پہ کلام ہے، اور اس پر ہم تفصیلی کلام اگر آپ کو یاد ہو تو قرآن پاک کے موضوع پر جب ہم نے اپنا دوسرا ٹاپک کے مطابق کلام شروع کیا تھا، پہلا ہدایت کے بارے میں پروگرام چلا تھا، اور پھر اس کے بعد قرآن عظیم کے بارے میں تھا، اس میں ہم نے تفصیل سے یہ عرض کر دیا اور دلائل عرض کیے تھے، خود قرآن کی روشنی میں عرض کیے تھے، عقلی لحاظ سے بیان کیا تھا کہ قرآن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے باقاعدہ ایک کتابی شکل میں زبور کو نازل فرمایا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، پھر اس کے بعد تورات ہے یا توریت بھی اس کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور چوتھی کتاب قرآن عظیم ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 23 میں واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے حبیب کریم بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انزال اور تنزیل یہ 2 لفظ قرآن میں قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور عربی لغت کے اعتبار سے جب انزال کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مثلا انزلنا ایسا کہا جائے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ نازل فرمانا، اور جب تنزیل سے آتا ہے جیسے نزلنا یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ بتدریج قرآن کو نازل کرنا، تو لہذا جہاں پر بھی انزلنا کا لفظ آئے گا اس سے مراد پورے قرآن کو ایک ساتھ نازل فرمانا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ پورا قرآن ایک ساتھ تو دنیا میں نہیں آیا، بلکہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ساتھ نازل کیا گیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا میں اس کی آیتیں جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور تھیں اتاری گئیں، اور تقریباً 23 سال کی مدت میں پھر قرآن کا نزول تمام ہوا۔ تو گویا کہ جب انزال کا لفظ استعمال ہوگا تو قرآن عظیم کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہونا مراد ہوگا، اور جب تنزیل یا نزلنا جیسے لفظ استعمال ہوا یہ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا آسمان دنیا سے دنیا میں قرآن کا نزول۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ پر قرآن کو بتدریج نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کرتے رہے، حتیٰ کہ 23 سال کی مدت میں قرآن کا اختتام ہوا یا نزول کا اختتام ہوا۔ تو یہ 4 کتابوں کا ثبوت خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ دیگر صحائف بھی نازل کیے گئے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، بے شک یہ خبر پہلے والے صحیفوں میں بھی موجود تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف۔ یہ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 17، 18، 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔
اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کے علاوہ دیگر پہلے والے صحائف میں بھی یہ بات نازل فرمائی، اور ان میں سے ایک بیان فرمایا کہ موسیٰ اور ابراہیم کے صحائف میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے صحائف تو وہی تورات ہیں، تورات مراد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحائف نازل کیے گئے۔ یہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہوا۔ چنانچہ یہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی کتب کی تفصیل کچھ بیان فرمائی۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی کتابوں کو نازل فرمایا؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 104 104 کتابیں نازل کی گئیں۔ پھر سرکار نے تفصیل بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، ارشاد یہ فرمایا تھا کہ 104 کتب 104 کتابیں ہم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ پھر تفصیل بیان فرمائی کہ علی آدم 10 صحف، کہ آدم علیہ السلام پر 10 صحائف نازل کیے گئے، اور شیس علیہ السلام پر 50 صحائف، تو یہ کل 60 ہو گئے، اور ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے گئے، یہ کل 90 ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحائف نازل کیے گئے، اس طرح 100 ہوئے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا تورات، انجیل، زبور اور فرقان، 4 یہ ہو گئیں، تو 100 اور 4 104، کل 104 سمجھ لیجئے کہ کتب و صحائف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ اور یہ کتب اور صحائف کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا انتخاب تھا، جس کو چاہا، جس کو اس انداز سے فضیلت دینا پسند فرمایا، اس کے لیے صحیفہ اور کتاب نازل فرما دی۔ پھر درمیان میں جتنے نبی آتے رہے، جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے درمیان میں اگر کچھ انبیاء علیہ السلام آتے رہے، تو اگر بیچ والے کچھ ایسے نبی ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی کتاب یا کوئی رسالہ نازل نہیں ہوتا ہے، تو وہ پچھلے نبی کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، پچھلے نبی کی شریعت پر چلتے ہیں۔ اور یہ علماء اسلام نے ایک فرق بھی بیان فرمایا ہے نبی اور رسول کے درمیان، کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جو نئی کتاب لے کر نہیں آتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتا ہے۔ تو گویا کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی جس کو رسالت ملے گی وہ اللہ کا نبی بھی ضرور ہوگا، لیکن جس کو اللہ نے نبوت دی ہے وہ رسول بھی ہو، یعنی اس کو کتاب اور نئی شریعت بھی دی گئی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بعض اوقات تشریف لا کر پچھلے رسول کی شریعت پہ چلتے ہیں اور پچھلی کتاب کی ہی تعلیمات عام کرتے ہیں، تو وہ پھر کوئی رسول نہیں کہلاتے، وہ صرف نبی کہلاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نہ صرف 4 مشہور کتابوں کا ذکر فرمایا، بلکہ دیگر صحائف کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اگرچہ پوری تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اب ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آسمانی کتابیں، 4 کتابیں، دیگر صحائف بھی حق ہیں، لیکن اب چونکہ ان میں بہت تبدیلیاں ہو چکی ہیں، ان میں مطلب فرق آ گیا ہے، وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی ہیں، لہٰذا اب ہم نہ تو ان کا انکار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اور نہ ان کا اقرار کر سکتے ہیں کہ یہ موجودہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہیں، اس لیے کہ ان میں یقیناً تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں، اور تبدیلی واقع ہو گئی ہے، یہ کوئی ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، اس کی بھی خبر قرآن عظیم ہی دے رہا ہے، اور انشاءاللہ بھی اس پہ بھی کلام کریں گے۔ لیکن پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ جو پچھلی کتابیں نازل ہوئیں، توریت تھی، زبور تھی، انجیل وغیرہ تھیں، یہ عبرانی زبان میں تھیں، اور عبرانی زبان اب دنیا کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ خود دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4125، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں، اور اس کی تفسیر اہل اسلام کے لیے عربی زبان میں کرتے تھے، یعنی عبرانی زبان تھی، اس کو خود پڑھتے تھے اور پھر اس کا مفہوم اپنے پاس سے بیان کرتے تھے، یعنی اس کی تفسیر کرتے وہ عربی میں کرتے تھے اہل اسلام کے لیے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں اس بات کا احتمال تھا، کیونکہ جب ایک بعینی ہی چیز انسان کسی کے سامنے پڑھے
اور اس کو سمجھ بھی آئے تو اس کے پاس ایک پروف ہے کہ بھئی یہ چیز اصل ہے۔ لیکن اگر میں اصل آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، پھر میں کہوں چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور پھر میں اپنی زبان میں اپنے الفاظ کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں اور یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، تو آپ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ نے واقعی اصل چیز کو محفوظ رکھا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پاس سے اس میں کچھ اضافہ کر دوں، ہو سکتا ہے میں کوئی بات بیان کرتے ہوئے اصل چیز سے کمی کر دوں، تو یقینی سی بات ہے کہ اصل مفہوم میں تبدیلی متوقع ہے، بلکہ واقع ہو سکتی ہے اور یقیناً ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ایک بات کو آگے پہنچاتے ہیں تو بعض اوقات کچھ بات آگے پیچھے ہو ہی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے عموماً افواہیں سنی ہوں گی کہ کہیں کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کو پتہ چلتا ہے، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، اور ہر ایک اس واقعے کے اندر تھوڑے تھوڑے پھلجھڑیاں لگاتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات واقعہ اتنا بدل جاتا ہے کہ کچھ انتہا نہیں۔ یعنی جو اسی واقعے کو روایت کرنے والے آپ 4 راویوں کو بٹھا لیں، چاروں سے واقعہ سنیں، ہر ایک مختلف باتیں کہہ رہا ہوگا، واقعہ ایک ہے، باتیں مختلف۔ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے واقعے کو اپنے انداز سے بیان فرمایا۔ تو اپنے انداز سے بیان کرنا، اپنی تفسیر کے ساتھ بیان کرنا، یہ اصل چیز کو یقیناً بدل دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب تھے یہ تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور اہل اسلام کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصدقوا اہل الکتاب، کہ تم اہل کتاب کی تصدیق مت کرو، ولا تکذبوہم، اور نہ ان کو جھٹلاؤ، وقولوا، اور ان کے لیے کہو کہ آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان لائے اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ یہ ہے بہترین تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور بہترین ایک مشورہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ جس شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتب اور صحائف کو نازل فرمایا، ان کتابوں اور صحائف پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں اور ان میں جو کچھ بیان ہوا وہ حق بیان ہوا۔ لیکن اگر کوئی لا کے ایک کتاب ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ تورات ہے، انجیل ہے یا زبور ہے، کیا یہ کتاب حق کتاب ہے؟ ہم نہ اس کی تکذیب کریں گے، نہ اس کو جھٹلائیں گے اور نہ اس کا اقرار کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے بھائی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں جو کتاب اللہ نے نازل کی تھی وہ کتاب یقیناً حق تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی تصدیق اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ اپنی اصل زبان میں ہے ہی نہیں۔ اب عبرانی زبان میں تو آپ کو کتاب ملے گی نہیں، کیونکہ عبرانی زبان تو ختم ہے، اب انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، عربک میں ہے، یا اردو میں کر دیا گیا ٹرانسلیشن، اور ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے یقینی سی بات ہے کہ ایک زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، جب اس کو آپ دوسری زبان میں ڈھالتے ہیں تو اپنے محاورے کے ذریعے ترجمہ کرتے ہیں، جو اپنے اسلوب کے مطابق آپ کے روزمرہ گفتگو میں محاوراتی جملے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عربی کو اردو میں ڈھالیں، عربی زبان کا اپنا اسلوب ہے، عربوں کا اپنا ایک ماحول ہے، ان کے اپنے ضرب الامثال ہیں، اپنے محاورات ہیں، اردو کے اپنا ایک ادب ہے۔ تو اب ہم جب عربی کو اردو میں ڈھالیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ چاشنی، وہ اصل لذت، وہ مزہ اور وہ اصل پیرائے میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ اس نقل کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اصل پر مطلع ہونے کی تو کوئی صورت ہے ہی نہیں، اگر ہوتی بھی عبرانی زبان ہمیں معلوم نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب ہے صرف ٹرانسلیشن، اور وہ ٹرانسلیشن بھی ایسی ہے کہ اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں، جیسے بھی میں انشاءاللہ آیت آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا۔ تو اس لیے اب اگر کوئی کتاب ہمارے سامنے آئے گی تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ پوری جھوٹی کتاب ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بعض آیات اب بھی وہ موجود ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور بعینی اسی شکل میں ہوں، تو اس طرح پھر آیات کا انکار لازم آ جائے گا، اور یہ بھی کفر ہے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ وہی آسمانی کتاب، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں یقیناً تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور غیر کلام الہی کو کلام الہی قرار دینا یہ بھی کفر ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ نہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم صرف اتنا کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کتابوں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائیں۔ آج آپ دیکھیے یہ کتب اس لیے بھی قابل اعتماد نہیں ہے کہ پہلی بات تو کہ زبور کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، تورات اگر کہیں آپ کو ملے گی بھی تو اس کے کئی نسخے، زیادہ تر معروف انجیل ہے جس کو بائبل بھی کہتے ہیں، اور اس کے بھی 32 نسخے ہیں، یعنی 32 قسم کی اناجیل ہیں، ہر ایک کے مضمون میں تھوڑا فرق ہے۔
آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ 32 اناجیل نازل نہیں فرمائی تھی، اس نے تو ایک انجیل نازل کی تھی، اور یقینی سی بات ہے کہ اس میں ایک ہی مفہوم ہوگا۔ اب یہ جو آپ کے سامنے 32 کتابیں ہیں، اور ان 32 میں سے ہر ایک کے اندر مختلف مضامین آ گئے ہیں، یہ کس نے زیادہ کیے ہیں؟ لازم بات ہے کہ لوگوں نے زیادہ کیے ہیں۔ آپ کس پر اعتماد رکھیں کس پر نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان 32 انجیلوں میں سے یہ ایک اللہ کا کلام ہوگا، باقی 31 نہیں ہوں گے؟ نہیں، بات وہی ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس قسم کی کتابوں کا مطالعہ ہرگز جائز نہیں ہے، سختی کے ساتھ منع ہے۔ جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک توریت کا مجھے نسخہ مل گیا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، آپ جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں یہ کتاب پڑھتا ہوا آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ توریت ہے۔ جب میں نے یہ جملہ بولا تو میں نے سرکار کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، اور اتنا جلال میں آپ تشریف لائے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں پر انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہے، اتنے سرخ ہو گیا جلال کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، تم پر تمہاری ماں روئے، یہ محاورتاً فرمایا کہ تم پر تمہاری ماں روئے، کیا تم نہیں دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا معاملہ کیا ہے؟ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب ہٹا کر دیکھا تو سرکار جلال میں تھے، تو پھر عرض کی کہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں تو میری اتباع کیے بغیر ان کو کوئی چارہ نہیں ہے، میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں کہ تم ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرو۔ یہ حدیث کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول، قطعی جنتی، علم کے پہاڑ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ صحبت یافتہ ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھنے سے منع فرما رہے ہیں، تو پھر آج کے دور میں وہ بیچارے مسلمان جن کی عقل پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جی توریت بھی پڑھ کے دیکھنی چاہیے اس میں کیا ہے، انجیل بھی پڑھ کر دیکھنی چاہیے کیا ہے، آپ یہ جملہ کیوں نہیں کہتے کہ چلے قرآن بھی پڑھ کر دیکھنا چاہیے اس میں کیا ہے؟ پہلے اپنی کتاب تو آپ پڑھ لیں، پہلے اس کا تو مطالعہ کر لیں۔ اگر آپ نے قرآن کو ایک دفعہ پڑھ بھی لیا ہے تو ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے مضامین کو بار بار پڑھ کے اپنے ذہن میں راسخ کرنا ہے کہ اس قرآن میں اللہ نے کیا کیا بیان فرمایا۔ جب آپ اس سے فرصت پائیں تو پھر آپ توریت یا انجیل کی طرف جائیں نا، اور پھر توریت اور انجیل کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں تو میری اتباع کے بغیر ان کا کوئی گزارا نہیں ہوگا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اور آپ کی پیش کردہ کتاب یعنی قرآن عظیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقینی کلام ہے، اس کو آخری کتاب تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہوگا، اس کے عقائد کو حتمی عقائد قرار دینا ہوگا، تب کہیں جا کے نجات ملے گی۔ تو جب نجات اور ہدایت اس پر موقوف ہے تو کس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آخر ہم توریت یا انجیل کی طرف جا رہے ہیں جن کے مضامین انتہائی مشکوک ہیں؟ یقینی مضمون کو چھوڑ کر مشکوک کی طرف بڑھنا یہ کس قدر بے وقوفی کی بات ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی دیانت دار، بہت ہی ایماندار، اور پوری مارکیٹ میں مشہور ہے کہ آپ پیسہ انویسٹ کریں کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اور دوسرا مشہور ہے کہ یہ فراڈیا ہے، دھوکہ دیتا ہے، کس کے پاس انویسٹ کریں گے؟ اس کو چھوڑ کے اس کے پاس جائیں گے تو بہت بڑی بے وقوفی۔ میرے خیال میں اشارہ کافی ہے کہ ہمیں قرآن سے اکتساب فیض کرنا چاہیے۔ اس پہ مزید کلام ہوگا لیکن نیکسٹ پروگرام میں